بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مرنے کے بعد کیا ہوا کہ درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بات مولانا کی بات اس سے پہلے والے درس میں سنی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے ہم لوگ احوال برزخ، جس کا ہم مطلب بھی سمجھ چکے ہیں، اور برزخ کیا چیز ہیں یہ بھی ہم لوگ اس کے اگلے والے درس میں پہلے سن چکے ہیں۔ آج سنیں گے مومن کا رتبہ کہ موت کے وقت اور موت کے بعد کیسا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر نہیں بنائی جا سکی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس ادب کے ساتھ اس طرح بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کرید رہے تھے، جیسے دکھی آدمی کیا کرتا ہے۔ آپ نے مبارک سر اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 بار یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ بے شک جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے تشریف لاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ یعنی چھوٹی مشک سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ تو اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر جو اچھی سے اچھی خوشبو پائی جاتی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتے کی جس ٹولی پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاک روح ہے۔ وہ اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہیں۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے قریبی فرشتے دوسرے آسمان تک اسے وداع کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندی کو علیین کی کتاب یعنی کہ نیکوں کی کتاب، نیکوں کی دفتر میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین سے ہی پیدا کیا ہے اور اسی میں ہی لوٹا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکال لوں گا۔ اس کے بعد چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔
اس کے بعد دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر جو ہم اکثر سنتے ہیں آتے ہیں، جو آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یعنی اسے سچا جانا۔ اس کے بعد ایک منادی یعنی آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا تو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو بھیتر آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی پھیلا دی جاتی ہے جہاں تک کہ اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت چہرے والا، بہترین کپڑوں والا اور پاک خوشبو والا ایک آدمی اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی خوشخبری سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اے میرے رب، قیامت قائم فرما دے، اے میرے رب، قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنے کی اور اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرماوے۔ چلیے آنکھیں چلتی ہے تو نیک بندے کی اعمال کا رتبہ تھا، مومن کا رتبہ تھا جو اس کو مرنے کے بعد ملے گا۔ اب جو ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کافر کی، یہ تو مومن کی تھا، اب کافر کی ذلت کیا ہے کہ کافر کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ چلیے اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ یعنی کالے چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک خبیث یعنی دشت جان، اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ حکم سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، اس لیے کہ ملک الموت اس کی روح کو اس کے جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بونٹیاں بھننے کی سیخ بھیگے ہوئے ان سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیخ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کی زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہیں، دوسرے فرشتے پلک جھپکتے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ فوراً ان سے لے کر ٹانٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹانٹوں میں ایسی بدبو آتی ہے جیسی کبھی کسی
بہت سڑی ہوئی مردہ لاش سے دھرتی پر بدبو پھٹی ہوئی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ سے جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث روح ہے۔ وہ اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ وہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فرمایا ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء ولا يدخلون جنت حتی یلیج جل ملک لفی سمع الخیاط۔ سورہ اعراف کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب وہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، اس لیے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سجین کی کتاب یعنی برے اعمال نامے کے دفتر میں لکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہیں۔ چنانچہ اس کی روح وہاں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، چڑیاؤں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں اور ہوا نے اس کو بہت دور کی جگہ میں لے جا کر پھینک دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ ہم سب کی ایمان پر خاتمہ فرماوے انشاءاللہ۔ اب جو آگے سنیں گے اس کے بعد والے قسط میں اللہ تعالیٰ کے نفس زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔